أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وربكم من جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین، گفتگو کا موقع نہیں رہ گیا ہے۔ آپ حضرات نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک علماء کرام کی بصیرت افروز تقاریر سماعت فرما لیے ہیں۔ جو موقع تھا، موقع کی مناسبت سے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ دنیا میں آدمی کوئی کام کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کے پیچھے جب ہماری محنتیں لگیں گی تو ہماری محنت کامیاب ہوگی۔ آدمی درخت لگاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، تو ایک مدت کے بعد یہ موقع آتا ہے کہ اس کا پھل سامنے آئے گا، درخت سے سایہ ملے گا۔ لیکن ہم سب کے آقا تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے درخت کا پتہ دیا ہے کہ ہم اگر اس کی تیاری صرف کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں کہ ہم درخت لگائیں گے تو اس کا سایہ ہم کو اور آپ کو ملنے لگے گا۔ انسان جب کسی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور ابھی اس نے اس نیکی کو نہیں کیا، صرف ارادے میں بات کو لایا ہے، اس کا نام ہے ہم۔ ابھی ارادے میں لایا ہے کہ نیکی کریں گے اور اس کی تیاری شروع کر دی، اس کے آگے پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ اب اگر جیسے ہی وقت آئے گا ہم نیکی کر ڈالیں گے، اس کا نام ہے عزم۔ تو اللہ تعالیٰ عزم کے بعد نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے پلاننگ کی، مسجد کی تعمیر کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، زمین اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ جو زمین مسجد کے نام پہ وقف کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے کوئی بھی بندہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ جتنی بھی زمینیں وقف کردہ ہیں جو اللہ کے گھروں کے لیے وقف کی گئی ہیں، کبھی بھی ان زمینوں کو بیچ نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد مسجد بنانے کی کوشش شروع ہوئی، ایک جوش تھا نوجوانوں میں الحمدللہ، اور ان کی رہنمائی کی گئی۔ تو بزرگوں کی رہنمائی میں نوجوانوں نے جو محنت کی ہے یہ قابل رشک۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ پلاننگ کی ہے، یاد رکھیے گا مسجد بنانے کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ کو کسی مدت کا انتظار نہیں کرنا ہے، آپ کو ایک عرصہ انتظار کے بعد یہ سایہ نہیں ملے گا، بلکہ سایہ آپ کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کر لیا، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو تنگی میں ہو یا کشادگی میں ہو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ جو لوگ تنگی میں رہ کر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسجد نہیں بنا سکتے، لاکھ تنگی ہے، آپ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں جو آپ مسجد کی
مدد کریں گے وہی مسجد کی تعمیر کرنا ہوا۔ جو صاحب حیثیت ہے، حیثیت میں رہ کر اپنے حساب سے وہ مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد میں لگائیں گے، یہ مسجد کی تعمیر کرنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، چاہے وہ تنگی میں ہے یا کشادگی میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال کے ساتھ غرور آتا ہے، کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور جس پر مال خرچ کرتا ہے اس کو دبا ہوا انسان سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ خرچ کرنے کے باوجود وہ غصہ کو پیتے ہیں، کسی طرح کا تکبر نہیں، کسی طرح کا غرور نہیں، بلکہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، ہم کو موقع دیا کہ ہم نے مسجد اللہ کے راستے میں دے دی، ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنا کچھ مال اللہ کے گھر میں لگا دیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب بندہ کچھ کرتا تو اس کا وہ بدلہ چاہتا، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ سے صرف بدلہ چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا گیا ہے قرآن کریم میں لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعطا، ایسا نہیں کہ کوئی کام کیا تم نے تو احسان جتلا دو کہ تم کو ہم نے پیسہ دیا، تم کو ہم نے صدقہ دیا، اور احسان جتلا کے اپنے عمل کو باطل کر لو، اس سے روکا گیا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کے، قارون جو تھا جس کے سر میں غرور تھا، کبر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر کے قارون کو کہو کہ مال سے ایک حصہ زکوٰۃ نکالے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو قارون کا مجلس لگا ہوا تھا، قارون نے استہزاء کیا، اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا دیا، اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ اور قارون کی ایک پلاننگ تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے ایک پلاننگ کر رکھا تھا، ایک عورت کو تیار کر رکھا تھا کہ موسیٰ بہت تقریر کرتے ہیں، اب برائی سے روکتے ہیں، ہمارا مال خرچ کروانا چاہتے ہیں، جب موسیٰ آئیں گے تو تم موسیٰ پہ تہمت ڈال دینا اور کہنا کہ موسیٰ نے ہمارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، انبیاء کی، اولیاء کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ مجمع لگا ہوا تھا اور وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ یہ قارون کے دماغ میں تو غرور تھا، ہمارے جتنا مال نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 گدھوں پہ، 40 جانوروں پہ اس کے خزانے کی چابیوں کو رکھا جاتا تھا، اور کسی جگہ بعض مفسرین لکھا کہ 40 مزدور اس کی چابیوں کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا غرور ہونا ہے، اس نے سمجھ رکھا کہ ہمارا مال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تقریر کرنے کہا گیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام بے خبر ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ادھر عورت کو کھڑا کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شادی شدہ ہو اور اس نے بدکاری کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ عورت کو کھڑا کر دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی بدکاری کیا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا رخ بدل گیا، اب کیا ہو؟ عورت کو آگے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آواز میں، نبوت والی آواز میں فرمایا کہ تم حلفیہ بتاؤ، اللہ کو سامنے رکھ کے بتاؤ کہ کیا واقعہ ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ مجھ کو تو لالچ دیا گیا، مجھ کو یہ تیار کیا گیا ہے کہ تم گواہی دو کہ موسیٰ نے تمہارے ساتھ بدکاری کی۔ یہ کہنا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، قارون کو اس کے مال اور خزانے کے ساتھ زمین میں دھسایا گیا۔ تو میرے بزرگوں، جب مال آئے تو یقیناً اس کو اللہ کا مال سمجھنا ہے، اللہ کی امانت سمجھنا ہے۔ کبھی دماغ کے اندر فتور نہ آئے، غرور نہ آئے، ہماری زمین کہاں سے آئے گی، ہمارا مال کہاں سے آئے گا، بلکہ ہمارے پاس جو جان ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔
اس لیے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل تو عقل مند وہ ہے نا کہ جو دنیا میں رہ کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اسی کی پر تقریر ہوئی ہے بار بار جی۔ اس لیے قرآن کریم میں وہ بیان کیا گیا کہ جب بنو اسرائیل میں کوئی گناہ کرنے والا گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ گناہ لکھ کے آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور اس کی سزا بھی آتی تھی۔ کس نے چوری کیا ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس نے یہ بدعملی کیا ہے اس کی سزا ناک کاٹنا ہے۔ یہ تو اللہ کریم ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ پہ کرم فرمایا کہ ہماری برائی چھپ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ہماری برائیاں چھپ جاتی ہے، ہم خاموشی کے ساتھ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور آنسو کا 2 قطرہ بہا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ دنیا سے آخرت لے جانا مت بھولو، اور فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سمجھایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خاموشی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، ایسی ہی لوگوں کے بھی غلطیوں کو معاف کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ لہٰذا ہم سب جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ ہم کو کوئی موقع دیا گیا اور اس نیکی کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کروا لیتے ہیں، یہ موقع ہے۔ مسجد کی بنیاد رکھیں گے اور بے شمار جو گناہ ہم نے زندگی میں کیے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے معافی لے لیں۔ کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ نہایت اخلاص کے ساتھ اور نہایت جو ہے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ شرط۔ تو میں آپ تمام نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا جنہوں نے مسجد کی نسبت سے یہ محنت کی، کیا یہ جذبہ تھا؟ نوجوانوں نے سوچا روڈ کو بھی سجا دیں، قمقموں سے روشنی سے سجا دیا، کیوں اللہ کے گھر تک آنے کے میں اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے مہمانوں کا اکرام کیا، بڑی خدمتیں کی۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب نہیں تھی، لیکن اللہ کے گھر کی نسبت سے آپ نے بہت جوش دکھلایا، جذبہ دکھلایا۔ بہت سارے نوجوان اسی کام کے لیے سفر کر کے آئے ہیں، وہ یہاں تک آئے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ کی یہ نیکیاں یقیناً قبول کی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی سے آپ کے آباء و اجداد کے لیے سائے کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ کے آباء و اجداد کو قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، آپ بیج ڈالے اور آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ دنیا کا درخت نہیں ہے کہ ایک مدت کے انتظار کے بعد آپ کو سایہ ملے۔ بہرحال یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، بہت جلد آذان ہونے والی ہے، ہم لوگ جاگ جائیں اور درود شریف پہلے پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آواز کو قبول فرمائیں گے۔ اپنے بغل کے ساتھیوں کو بھی، جو بڑے ہیں بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے بغل کے ساتھیوں کو بھی حرکت دے دیں کہ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته
ولا بلاء إلا رددت ولا بلاء إلا رددت ولا حاجة لي من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل جو تیری نگاہ میں قابل قبول ہو، اے اللہ اس عمل کے بدلے میں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری زندگی، اے اللہ زندگی کے لمحات گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ بے شک آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، جیسے آپ نے بے شمار بندوں کو معاف فرمایا، اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر عمل میں اے اللہ ہماری کمزوری ہے اور تیری ذات قوی اور طاقتور ہے، ہماری کمزوریوں پہ نگاہ نہ فرما اے اللہ، بلکہ اے اللہ تیرے حکم پر سر جھکانے کی کوشش کی تو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ بڑا عمل جو مسجد کی بنیاد کی شکل میں اے اللہ وجود میں آنے والا ہے، آپ نے اپنی توفیق سے اپنے بندوں کو تیار فرمایا۔ اے اللہ ان بندوں نے اے اللہ تیاریاں کی ہے، اپنا گھر کا کام سمجھ کے، اپنا کام سمجھ کے، اپنی ضرورت سمجھ کے، تاکہ تیرے حضور میں یہ بندگی بندوں کی قبول ہو جائے۔ اے اللہ یہاں تمام نوجوانوں کے اور تمام بزرگوں کی کاوش کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ آبادی جو علم کے لحاظ سے بہت زرخیز ہے، بہت سارے علماء کرام ہیں، علماء کی آمد ہوتی رہتی ہے، بزرگوں سے نسبت حاصل ہے۔ اے اللہ اس آبادی پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ اے اللہ ہر گھر سے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے ساتھ جس طرح کی پریشانی ہو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بیمار بہنیں، ہمارے بیمار بھائیوں کو صحت عطا فرما، انہیں شفا کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد میں جو بگڑی ہوئی اولاد ہے، راستے سے اگر بھٹک گئی ہے، والدین روتے ہیں، اے اللہ آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قابو میں آ جائے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تو یہ پورا مجمع تیرے سامنے ہے، اور وہ مجمع بھی جو گھروں کو جا چکا لیکن تیری ہی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ سبوں کے ہاتھ اٹھانے کو تو دیکھ رہا ہے۔ یہ رات کا آخری حصہ پوری دنیا سوتی ہے، جسم کو آرام پہنچاتی ہے، لیکن یہ تیرے کچھ بندے اے اللہ زمین کے اوپر ہاتھ پھیلا کے تیری معافی چاہتے ہیں، تجھ سے فضل کی امید کرتے ہیں، تیری رحمت کے تلاش میں وہ آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ وہ اپنا فضل ہے اپنے بندوں پہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ اس اجلاس کے تعلق سے جو پیغامات دیے گئے، تمام پیغامات کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو معطر بنا دیجئے۔ اے اللہ نیکیوں سے معطر کر دیجئے اور برائیوں سے اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ علماء بہت سارے یہاں ہیں، اے اللہ جنہوں نے پڑھا ہے لکھا ہے، اے اللہ انہیں جائز رزق کا راستہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گھر سے باہر اے اللہ رہ کر کے بھی اے اللہ یہاں متوجہ ہیں، آج کے اجلاس کو وہ دیکھ رہے ہیں، تمام سفر میں رہنے والے نوجوانوں کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تمام وہ ایمان والے جو پوری دنیا کے جس گوشے میں بستے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں بھی جس لائن سے بھی ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پہ، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہاتھ پھیلانے والے سب آپ کی طرف متوجہ ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما لیجئے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔